بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، اسلامی اور معلوماتی سبق آموز واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل اسلامک سٹوری کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں دیے گئے بیل کے نشان کو دبا لیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور رونے والے پتھر کا واقعہ بیان کر رہی ہوں۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے جا رہے تھے۔ ایک جگہ آپ علیہ السلام کو پتھر سے رونے کی آواز آئی تو آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ تو کیوں رو رہا ہے؟ پتھر کہنے لگا، مجھے اللہ کا ڈر ہے کہ کہیں قیامت میں اللہ تعالیٰ مجھے بھی جہنم میں نہ ڈال دے۔ ناظرین گرامی، اس پتھر کو یہ خدشہ اس لیے ہوا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ جس کا ترجمہ ہے کہ جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، لہٰذا اس پتھر نے ایسا کہا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی جہنم میں نہ ڈال دے۔ اگر میں بھی ان جہنمی پتھروں میں رہا تو میرا حشر بھی برا ہوگا۔ اس بات کو یاد کر کے میں رو رہا ہوں اور کہنے لگا، آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں اور کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام میرے حق میں سفارش کر دیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے تسلی دی اور کہا، میں اس وقت اللہ تعالیٰ کے دربار میں جا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے تیری بخشش کروا دوں گا۔ دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر پہنچتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے ہیں۔ ان باتوں کے دوران آپ علیہ السلام اس پتھر کو بھول گئے۔ ناظرین گرامی، اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور اس پر قربان جائیے کہ جب آپ علیہ السلام واپس ہونے لگے تو اللہ تعالیٰ نے کہا، اے موسیٰ، تم اس پتھر کو بھول گئے، کیا تم نے اس کی سفارش کا وعدہ نہیں کیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ، واقعتاً میں بھول گیا۔ آپ جل شانہ سب کچھ جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ اس سے کہہ دو کہ ہم نے اس کی مغفرت کر دی اور اس کو بخش دیا اور دیگر پتھروں کے ساتھ اس کو جہنم میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خوشی خوشی واپس آئے، اس پتھر کو خوشخبری سنا دی اور چلے گئے۔ پھر کچھ دنوں بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر جانا تھا، اسی راستے سے جا رہے تھے کہ دیکھا وہ پتھر پھر بھی رو رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، میں نے تو تجھے خوشخبری سنا دی تھی اور اللہ تعالیٰ کا پیغام بھی سنا دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ تجھ کو جہنم میں داخل نہیں کرے گا، پھر اب رونے کی کیا وجہ ہے؟ پتھر کہنے لگا، اے موسیٰ، اس وقت اللہ کے خوف و ڈر کی وجہ سے رو رہا تھا اور اب اللہ کی محبت میں رو رہا ہوں کہ جس اللہ نے مجھے ایسی نعمت عطا کی اس کی محبت میں مجھے رونا نہیں چاہیے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین گرامی، ہم کتنی نعمتیں کھاتے ہیں لیکن کیا اللہ کی محبت دلوں میں سمائی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کا کوئی جذبہ پیدا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے دلوں میں اپنا خوف و ڈر پیدا فرمائے اور ہم سب مسلمانوں کو اپنے نبی کے بتائے ہوئے رستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔